پہلا غیر ملکی جس کو پاکستانی شہریت عطا کی گئی، ایسا عالم جسے پوری دنیا جانتی ہے مگر ہم نہیں، اسلام پر درجنوں کتابوں کا مصنف، تحریک پاکستان کا عظیم رہنما، یورپ اور امریکہ کو دین اسلام کا حقیقی مفہوم پیش کرنے والا، عالمی شناخت رکھنے والا مفکر، دانشور، عالم دین اور مبلغ، ایسا عالم کہ علامہ اقبال، ابوالحسن ندوی، سلیمان ندوی، پروفیسر خورشید احمد جیسے مشاہیر معتقد تھے۔ ایک یورپی یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا اسلام کا عظیم مبلغ، دانشور، ادیب، جس کی کتابیں دنیا بھر میں آج بھی مشہور ہیں، عالمی شہرت یافتہ اور پاکستان سے خاص نسبت، بہت قریبی تعلق، پاکستان کا پہلا غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈر، مگر کیا ہم اسے جانتے ہیں؟ نہیں، دنیا تو جانتی ہے مگر ہم نہیں جانتے۔ ایک عظیم ہیرو کو جو عالمی شہرت رکھتا ہے، ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ بہت دلچسپ اور بہت حیرت ناک شخصیت، آپ سنیں گے، دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آئیے ملتے ہیں اس عالم دین سے۔ آسٹریا کے یہودی عالم دین ربی ایکوا ویس کے گھر سن 1900 میں پیدا ہونے والا بچہ، جس کا نام لیوپولڈ ویز رکھا گیا۔ والد سخت گیر مذہبی، بچے کو یہودی عالم بنانے کی خواہش، مذہبی تعلیم کے ساتھ یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل کی۔ لیوپولڈ ویز تلمود اور بائبل کو پوری طرح جان چکے ہیں مگر بے چینی، بے قراری ختم نہیں ہو رہی۔ 15 سال کی عمر میں عبرانی، آرامی، پولش اور انگریزی زبان پر عبور، بعد میں جرمن، عربی اور فارسی میں بھی مہارت حاصل کی۔ جرمنی کے شہر برلن میں 1920 میں امریکی خبر رساں ادارے میں ملازمت، یہیں مشہور ادیب میکسم گورکی کا بھی شاندار انٹرویو کیا۔ 2 سال بعد اپنے ماموں کے پاس یروشلم چلے گئے۔ 4 سال قیام، ماموں ڈوریان فیگم بام، سیگمنڈ فرائڈ کے شاگرد، دانشور، لکھنے پڑھنے کے شوقین، بحث مباحثے جاری رہے مگر بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ یروشلم میں پہلی بار لیوپولڈ ویز نے اسلامی معاشرہ دیکھا، فلسطینی مسلمانوں سے ملے۔ 1923 میں اردن کے شاہ عبداللہ سے قریبی تعلق رہا۔ یہ نوجوان 1926 میں مشہور جرمن اخبار فرینکفرٹر زیٹون سے جڑ جاتا ہے، جہاں بحیثیت صحافی عالمی شناخت ملتی ہے مگر بے چینی اور بے قراری ہم سفر ہے۔ 1926 میں ہی لیوپولڈ ویز قاہرہ جاتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات معروف عالم دین شیخ مصطفیٰ المراغی سے ہوتی ہے۔ شیخ مصطفیٰ بعد میں جامع الازہر کے ریکٹر بھی رہے، بس گویا پیاسا کنویں تک پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد شیخ مصطفیٰ کے ساتھ گزارا، قرآن مجید پڑھا، غور و فکر، اور پھر یہودی ربی کا بیٹا، تلمود اور بائبل کا عالم، دین اسلام قبول کرتا ہے۔ نام محمد اسد رکھا جاتا ہے، دنیا میں علامہ اسد کے نام سے مقبول، روڈ ٹو مکہ، شرح بخاری سمیت درجنوں کتابوں کا مصنف، عربستان، شام، عراق، کردستان، ایران، افغانستان، ہندوستان اور پھر پاکستان میں قیام، مختلف اسلامی تحریکوں کا حصہ۔ روڈ ٹو مکہ عالمی شہرت یافتہ کتاب، ایسی پہلی کتاب جس کے ذریعے مغرب نے اسلام کا حقیقی تعارف جانا۔ آج بھی اس کے ایڈیشنز شائع ہوتے ہیں مگر کیا ہم علامہ اسد کو جانتے ہیں؟ قیام پاکستان کے بعد ہماری تاریخ کا بھی اہم حصہ رہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر بیشتر پاکستانی اس عظیم عالم دین، مبلغ، دانشور اور ایک عظیم پاکستانی سے واقف نہیں، جو آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کی گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا گوادر کس طرح پاکستان کا حصہ بنا۔ مادر مہربان بیگم وقار النساء نون، ایک برطانوی خاتون، نے کس طرح دنیا بھر میں لابی کرنے کے بعد گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا، جو آج گیم چینجر کہلاتا ہے۔ علامہ اسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے قریبی ساتھی رہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کی شہریت عطا کی اور ملک کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا سربراہ بنایا۔ اس حوالے سے تاریخی حقائق بھی آپ سے شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی ربی کے بیٹے نے دین اسلام کی کتنی بڑی خدمت کی،
کتنی تحقیق، کتنی کتابیں، ایسی کتابیں جو آج بھی بار بار ری پرنٹ ہوتی ہیں، مغرب میں بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی ہیں، مگر ہم اس عظیم شخصیت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد اسد ایک انقلابی محقق اور سیلانی مزاج رکھتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد سعودی عرب پہنچے، عرب بدوؤں کے ساتھ رہائش، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں علماء کے ساتھ طویل قیام، قرآن مجید پر ریسرچ۔ شاہ عبدالعزیز علامہ اسد سے اتنے متاثر تھے کہ ان کو بیٹا بنا لیا۔ مصر کی مسلم جماعت اخوان المسلمین کے لیے سرگرم رہے، لیبیا سے اٹھنے والی اسلامی سنوسی تحریک سے جڑے رہے، خطہ عرب میں دینی تعلیم و تحقیق میں طویل وقت گزارا۔ اس کے بعد ہندوستان پہنچے، جہاں انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ 1932 میں علامہ اقبال سے پہلی ملاقات ہوئی، پٹھان کوٹ میں اسلامی تعلیمی ادارہ کھولا، بخاری شریف کا پہلی بار انگریزی میں ترجمہ و تفسیر لی، قیام پاکستان کے لیے علامہ اقبال کے ساتھ کام کیا۔ علامہ اسد جانتے تھے کہ پاکستان کی صورت میں اسلامی مملکت کے خواب کی تعبیر ملے گی، مگر قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد وہ مایوس نظر آئے۔ اخبار نکالا، کتاب، مضامین تحریر کیے، انگریز دور میں جیل کاٹی، بے روزگاری اور مشکلات جھیلی، پاکستان بنا تو یہاں چلے آئے۔ لیکن تاریخی طور پر یہ غلط ہے کہ قائد اعظم نے انہیں شہریت عطا کی اور محکمے کا سربراہ بنایا۔ اپنی کتاب روڈ ٹو مکہ میں علامہ اسد خود تحریر کرتے ہیں۔ اکتوبر 1947 میں وزیر اعلیٰ پنجاب نواب آف ممدوٹ نے بلایا اور نظریاتی مسائل حل کرنے کے لیے کہا۔ انہیں محکمہ قائم کرنے کی تجویز دی۔ نواب ممدوٹ نے کہا کہ ہمیں قائد اعظم سے رجوع کرنا چاہیے، تو انہیں بتایا کہ ہجرت کا وقت ہے، وفاق اور قائد بے انتہا مصروف ہے، یہ محکمہ پنجاب کے تحت بھی کام کر سکتا ہے۔ نواب صاحب نے فوری اتفاق کیا اور اس طرح ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا قیام اور مجھے ناظم بنانے کا فیصلہ ہوا۔ عمومی طور پر اس محکمے کو قائد اعظم سے جوڑا جاتا ہے، جو تاریخی اعتبار سے غلط اور گمراہ کن ہے۔ علامہ اسد اسی محکمے کے حوالے سے ریڈیو پاکستان سے ہفتہ وار پروگرام بھی کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا اس محکمے کا، کیا سلوک کیا ہم نے علامہ اسد سے؟ بڑی حیرتناک اور افسوسناک داستان۔ مگر پہلے بات کرتے ہیں ان کی کتابوں کی۔ علامہ اسد کی شاندار تحقیق مغرب میں اسلام کی پہچان بنی اور آج بھی ہے۔ دا میسج آف قرآن، The Principles of State and Government, This Law of Ours and Others Essay, Islam at the Crossroads, The Unromantic Orient, Sahih al-Bukhari, Early Years of Islam, The Spirit of Islam, Homecoming of the Herd۔ اس کے علاوہ درجنوں کتابیں، مضامین، مگر ان کی سب سے بڑی پہچان ہے روڈ ٹو مکہ، جو 1954 میں امریکی پبلشنگ ادارے اور اس کے فوری بعد برطانوی ادارے نے شائع کی۔ آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ روڈ ٹو مکہ جرمن، اسپینش، سویڈش، فرانسیسی، جاپانی، کروشین، ڈچ کے علاوہ عربی، اردو، ہندی میں بھی ترجمہ ہوئی اور اس پر فلمیں اور ڈاکومنٹریز بھی بنی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے پہلے غیر ملکی کو پاکستانی شہریت سے نوازا تو وہ علامہ اسد تھے۔ یہ بھی صرف داستان ہے، تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ ایک بار پھر علامہ اسد کی کتاب روڈ ٹو مکہ سے رجوع کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ میں تعینات تھا کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی پاکستانی پاسپورٹ بننے نہیں شروع ہوئے تھے۔ وزیر اعظم کو بتایا کہ میرے پاس آسٹریا کا پاسپورٹ ہے، تو انہوں نے افسر کو بلا کر فوری پاسپورٹ بنانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اس پر پاکستانی شہری لکھا جائے۔ سو مجھے پہلا پاسپورٹ حاصل کرنے کا اعزاز ہوا جس پر پاکستانی شہری لکھا تھا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے انہیں 1948 میں وزارت خارجہ میں تعینات کیا۔ 1949 میں مشرق وسطی ڈویژن کے سربراہ، متحدہ ہندوستان اور پاکستان میں 20 سال قیام کے بعد 1950 میں اقوام متحدہ میں نائب مندوب کی حیثیت سے نیو یارک پہنچے۔ علامہ اسد کی پہلی شادی جرمن خاتون ایلسا، دوسری عرب منیرہ، یہاں ان کی تیسری شادی پولش خاتون پولا حمید سے ہوئی۔ ناظم الدین وزیر اعظم تھے جنہوں نے اس شادی پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور علامہ اسد نے استعفیٰ دے دیا۔ 1953 میں وزیر اعظم تبدیل ہوئے تو علامہ اسد پھر وزارت خارجہ میں تعینات ہوئے۔ اس دوران مالی مشکلات کا شکار بھی تھے۔ 1954 میں روڈ ٹو مکہ شائع ہوئی جس نے انہیں عالمی شہرت دی۔ 14 سال کی محنت کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ دا میسج آف قرآن 1980 میں شائع ہوا۔
1967 में अरब इसराइल जंग में खुलकर सेहूनी अजाइम पर तनकीद की, जिसके बायस दुनिया भर में खबरों की जद में रहे। इस दौरान अल्लामा असद स्विट्जरलैंड मराकिश में रहे, जिसके बाद स्पेन में बस गए। 20 फरवरी 1992 को अल्लामा असद दुनिया से गुजर गए। इनका मज़ार स्पेन के शहर गरनाता में है। सऊदी अरब हो या पाकिस्तान, अलमिया ये है कि क़दामत पसंद माशरों ने इनकी रोशन ख्याल सोच को कबूल करने से इनकार किया। यही वजह है कि अल्लामा असद की तहकीक मगरिब में तो मकबूल है, मगर आलम इस्लाम में कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मौलाना मौदूदी 1961 के एक मकतूब में लिखते हैं, इनके इस्लामी नज़रियात की तशरीह बिलखुसूस मगरबी सकाफत और मादा परस्ती पर तनकीद की बड़ी कदर करता हूँ। मुझे बसत माजरत कहना पड़ता है कि कबूल इस्लाम के बाद वो पक्के अमली मुसलमान थे, मगर वक्त के साथ इस्लाह शुदा यहूदियों की मानिंद नाम नेहाद तरक्की पसंद मुसलमानों के ज्यादा करीब हो गए। हकीकत यह है कि अल्लामा असद जैसे आलिम को आलम इस्लाम ने ज्यादा मोतबर ना जाना और जिंदगी भर उन्हें यहूदी और मगरबी माशरे का फर्द होने का ताना सुनना पड़ा। हकीकत तो यह है कि अल्लामा असद पाकिस्तानी तारीख का गुमशुदा बाब है। कोई नाम नहीं लेता, कोई नहीं जानता, किसी को याद नहीं, कोई सड़क कोई इमारत उनकी याद से मंसूब नहीं। हाँ, मगर आज भी ऑस्ट्रिया जहां वो पैदा हुए थे, वियना के एक चौक का नाम अल्लामा असद से मंसूब है। तो जनाब, ये थे लियोपोल्ड वेज या अल्लामा मोहम्मद असद, जिन्हें दुनिया बखूबी जानती है। मगरिब तो बहुत ज़्यादा जानता है, क्योंकि इस्लाम को करीब से जानने का मौका दिया, पहचानने का मौका दिया अल्लामा मोहम्मद असद की किताबों ने। रोड टू मक्का, जिसका हम तज़किरा कर चुके हैं, उसके अलावा कई किताबें तो दुनिया जानती है, मगर पाकिस्तान में गुमनाम है, जबकि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ बहुत करीबी रहा। बहरहाल जनाब, गुमनाम पाकिस्तानी हीरोज़ के सिलसिले में अगली किस्त में आपको एक और हैरान कुन शख्सियत से मिलाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला वजीर कानून एक हिंदू था? सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान और कायदे आज़म का करीबी साथी, और सिर्फ यही नहीं कि वो कायदे आज़म के करीबी साथी थे, पाकिस्तान के बानियों में शामिल थे, तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे, वजीर कानून थे, मगर हमने उनके साथ क्या भयानक सलूक किया। तारीख के पोशीदा गोशे अगली किस्त में आपके सामने बेनकाब करेंगे। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हों तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।